بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آج سے یعنی 20 رمضان المبارک کے شام سے 21واں تیسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا تھا، وہ بھی نکل چکا۔ اسی طرح دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، وہ بھی نکلنے والا ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی اور آگ سے چھٹکارے کا ہے، وہ ابھی آنے والا ہے اور اس کی آمد ہے۔ اسی کے ماتحت جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی سنت اعتکاف ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اسی کے مناسب سے آج سے ہم اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے مسائل شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو سمجھنا ہے کہ اعتکاف کیا چیز ہے، اعتکاف کسے کہتے ہیں، شریعت مطہرہ میں اعتکاف کا کیا مقام ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں اعتکاف کی تعریف سے، اور اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ تو اعتکاف کا لفظی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں یعنی مرد مسجد میں اور عورت اپنے اپنے گھر کے خاص حصے میں جس کو اس نے منتخب کیا ہوتا ہے ٹھہرتا ہے اور رکا رہتا ہے، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ تو ہوئی اعتکاف کی تعریف۔ اب ہم سمجھتے ہیں اعتکاف کے فضائل کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف فرماتی رہی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ یہ المعجم الاوسط للطبرانی کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت اور ایک خندق کی لمبائی آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی، اس کو خود سوچ سکتے ہو۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں، اور یہ جو فضیلت آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی وہ لوگ اس کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اسی طرح ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
فی المعتکف هو یکفک الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہے جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اس حدیث میں اعتکاف کے فوائد میں اعتکاف کے جو فوائد بیان کیے ہیں وہ دو قسم کے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچا رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت ہے، بیمار کی تیمارداری ہے، نماز جنازہ میں شرکت ہے، غربا کی اور مسکین لوگوں کی امداد اور نصرت ہے، علماء کرام کی مجالس میں حاضری وغیرہ، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے کتاب الصوم کے ماتحت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح بطور فائدہ ایک یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں اعتکاف کرنے پر جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب مبارک گھڑیاں میں اور مبارک ساعات میں خدا تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گراتا ہے، آہو بکا کرتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم اور پکا ارادہ کرتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں گناہوں سے مراد کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں جن کی معافی اعتکاف میں ہوتی ہے، لہذا معتکف کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کا ضرور اہتمام کیا کرے۔ اسی طرح ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ محترم دوستو بزرگوں، اعتکاف سے مقصود جو ہے وہ لیلۃ القدر کو پانا ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ جیسے سورہ قدر کے اندر آتا ہے، انا انزلناہ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ نیز اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام بتلایا گیا ہے، جو دیگر احادیث کی روشنی سے اس عشرے کی طاق راتوں میں ملتا ہے۔ لہذا بہتر تو یہی ہے کہ اس آخری عشرے کی ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے، ورنہ کم از کم طاق راتوں کو تو ضرور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اس میں خاص طور پر رمضان کا آخری عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا اور چھٹکارے کا عشرہ ہے، تو ہم تمام کو ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم تمام اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس ماضی میں کیے ہوئے گناہ اور سابقہ جو گناہ کیے تھے اس سے پکی اور سچی توبہ کریں گے اور آئندہ نہ کرنے کا مکمل عزم مصمم اور پکا
ارادہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کے توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔